الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائر الموجود لواء الحمد والمحمود مولانا قول السغلان جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم السغلان كتاب الله وإترتي على بيتي الصلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی برادران عزیز ملت اسلامیہ بندگان توحید عاشقان رسول علیہ رسول اس بے سکون دنیا میں اس ظلم بھری دنیا میں اس لعنت کی دنیا میں اس بے سکون دنیا میں جہاں پر انسان پرسکون ہو جائے اسے فرش اعلیٰ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس بے سکون دنیا میں جہاں پر انسان پرسکون ہو جائے اسے فرش اعلیٰ کہتے ہیں اس بدلتے ہوئے موسم میں اس بدلتی ہوئی ہواؤں میں اس بدلتی ہوئی فضاؤں میں آپ سبھی کا اس فرش اعلیٰ پر تاثیر کے ساتھ آنا اس بات کا اعلان ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں اپنی تو میں نہیں کیا کہنا اس بات کا اعلان ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں اپنی تو میں نہیں آپ کے سامنے میں نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے اپنی وفات کے وقت کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی یعنی میں تمہارے نزدیک دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک میرا قرآن دوسرا اہل بیت اگر ان سے وابستہ نہ ہوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کہ کون رسول وہ رسول جو کچھ نہیں بولتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جو کچھ نہیں بولتا جو وحی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے وہ رسول جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا اول ما خلق اللہ نوری اے محمد مصطفیٰ سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو خلق کیا آدم سے پہلے تیرے نور کو خلق کیا عیسیٰ سے پہلے تیرے نور کو خلق کیا یعقوب سے پہلے تیرے نور کو خلق کیا اسماعیل سے پہلے تیرے نور کو خلق کیا آدم سے پہلے تیرے نور کو خلق کیا کہ پھر اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے ایک میں محمد کو بار دے ایک میں مرتضیٰ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ محمد کون جس کے لیے خدا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری اے میرے محبوب اے میرے کبریا اے میرے حبیب میں نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا پھر اس کے نور کے دو ٹکڑے کر دیے ایک میں محمد کو بار دیا ایک میں مرتضیٰ کو کہ محمد کون جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری اے اللہ اے میرے حبیب سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو خلق کیا اب یہ مرتضیٰ کون جس کے لیے محمد کہتا ہے الیوم الحق والحق معلنی کبھی مرتضیٰ کہتا ہے کبھی محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک میں محمد کو بانٹا ایک میں مرتضیٰ کو محمد کون جس نے علی کی دہن میں زبان ڈالنے کے بعد علی نے کہا قرآن سناؤ توریت سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ آسمانی کتابیں چاند نازل ہوئی اس میں تین آپ نے دیکھی نہیں زبور نہیں دے گی انجیل نہیں دے گی توریت نہیں دے گی زبور نازل ہوئی نہیں دے گی توریت نازل ہوئی نہیں دے گی زبور نازل ہوئی نہیں دے گی ایک قرآن نازل ہوا ہے جسے نہ دیکھتے ہو نہ سمجھتے ہو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھو اگر محمد کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو ماشاءاللہ سلوات پڑھتے محمد والے
علی کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں النظر والحوال عبادہ، اے علی مرتضی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کبھی رسول کہہ رہے ہیں ذکر و علی عبادہ، اے علی تیرا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں علی و مال قرآن والقرآن و مال علی، کبھی کہہ رہے ہیں علی و مال حق والحق و مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، جس نے حق کو چھوڑا اس نے علی کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے حق کو چھوڑا۔ کبھی کہہ رہے ہیں جب رسول نے ذکر و علی و عبادت کی سطح بلند کی تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ کیا علی امام ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ تو رسول نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آدم کا ذکر کرنا عبادت نہیں، یا نوح کا ذکر کرنا عبادت نہیں، طٰہٰ کا ذکر کرنا عبادت نہیں؟ تو رسول خدا کہتے ہیں اے نادان تو نہیں جانتا کہ اے نادان تو نہیں جانتا آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھ، موسیٰ کا علم دیکھنا ہے علی میں دیکھ، طٰہٰ کا علم دیکھنا ہے علی میں دیکھ۔ ان سب کے کمالات تو علی میں پائے جاتے ہیں، علی کا کمالات ان میں نہیں پایا جاتا۔ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ۔ ان سب کے کمالات تو علی میں پائے جاتے ہیں، علی کا کوئی کمالات ان میں نہیں پایا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آپ کے سامنے جس میں نے حدیث کا ذکر کیا ہے اس میں رسول کہہ رہے ہیں انی طالب فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تمہارے نزدیک دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، دوسرا میرا اہل بیت، اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ رسول نے کہا کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں تو صرف کتاب خدا کافی ہے۔ تو رسول کہتے ہیں، رسول خدا نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تمہارے نزدیک دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جس سے تم وابستہ رہو گے، ان کا پہلو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مگر شخص کہتا ہے ہمیں صرف کتاب خدا کافی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اہل بیت وہ ہے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا، اہل بیت وہ ہے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج کو بنایا، زمین کو بنایا، عرش کا دامیانہ بچھایا، زمین کا فرش بچھایا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے حدیث قدسیٰ میں کہا قال اللہ اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا بمحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء۔ اہل بیت میں نے زمین کو بچھایا تیرے صدقے میں نے آسمان کا شامیانہ بچھایا تیرے صدقے میں نے قمر بنایا تیرے صدقے میں نے شمس بچھایا میں نے شمس بنایا تیرے صدقے میں، پھر میں تجھے خلق نہ کرتا، نہ قمر بناتا، نہ عرش بناتا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ اہل بیت میں نے شمس بنایا تیرے صدقے میں نے قمر بنایا تیرے صدقے میں نے عرش کا سامیانہ بچھایا تیرے صدقے میں زمین کا بچھونا بچھایا تیرے صدقے میں۔ اگر میں تجھے خلق نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فلک بناتا، میں کچھ نہ بناتا۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے اولو، پروردگار عالم کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک میں نے جن اور انس کو خلق کیا کس لیے؟ الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ زمین پہ جو بھی چیز خلق ہوئی ہے یا پیدا ہوئی ہے وہ پروردگار عالم کی عبادت کے لیے۔ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق کیا اس لیے الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ جب پروردگار عالم نے جن کو خلق کر دیا تو جن عبادت نہیں کرتے، جب پروردگار عالم نے جن کو خلق کیا تو جن عبادت نہیں کرتے۔ پروردگار عالم کو جلال آیا، جلال آنے کے بعد پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتے جاؤ تم ان کو برباد کر دو۔ فرشتے گئے
جانے کے بعد سب کو برباد کر دیا، انہوں میں سے ان کو بچایا تو نابالغ تھے، ابھی نابالغ تھے، ابھی بالغ تک نہیں پہنچے تھے، ابھی عبادت واجب نہیں ہوتی، ان میں سے ان کو بچایا جو ناگناہ تھے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے، انہوں میں سے اللہ بھی تھا جو اب شیطان ہے۔ جب عظیم پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھتا ہے سب فرشتے عبادت کر رہے ہیں تو اس نے بھی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اتنی عبادت کی 6000 سال، ابلیس نے عبادت کی ہے، مگر کیا کہ 1000 سجدے زمین حرم کا ہو، لیکن حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 6000 سال عبادت کی مگر اہل بیت سے محبت نہیں، وہ بیمار دی گئی عبادت، اس لیے شاہ نے کہا کہ 1000 سجدے زمین حرم کا ہو، لیکن حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا، یعنی قتل حسین کی وہ حرارت ہے، وہ سوزش ہے، وہ آگ ہے، وہ شعلہ ہے، وہ اگنی ہے جو لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ اس رسول نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ نہیں بولتا، جو وحی بولتا ہے، جو وحی بولتی ہے۔ اس رسول نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، قتل حسین کی وہ حرارت ہے، وہ سوزش ہے، وہ آگ ہے، وہ شعلہ ہے، وہ اگنی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ اب کسی نے پوچھا مولانا کون حسین؟ میں نے گھر سے کہا وہ حسین جو امامت کی تیسری کڑی، میں نے کہا کہ وہ حسین جو امامت کی تیسری کڑی، وہ حسین جو سخی ہے، وہ حسین جو سخاوت ہے، جو بشر ہے، جو امام ہے، جو امامت ہے، جو ہادی ہے، جو ہدایت ہے، وہ حسین جو ہادی ہے، جو ہدایت ہے، جو امام ہے، جو امامت ہے، جو امامت تک پہنچانے والا ہے، کون حسین؟ وہ جو ہدایت کرنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ کون حسین؟ وہ حسین جو کشتی بھی ہے، سہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ کہ کون حسین؟ وہ حسین جو کشتی بھی ہے، سہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ ایک شاعر نے مولا حسین کی شان میں ایک اشعار کہا ہے کہ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے۔ کہ کون حسین؟ وہ حسین جو کشتی بھی، سہارا بھی، ہادی بھی، امام بھی، امامت بھی، ہدایت کرنے والا بھی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین، ایک شاعر نے کہا کہ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے۔ کہ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے۔ کہ وہ شہادت کو دیکھیے زہرا کے لال کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ رسول نے فرمایا اتنی میں تمہارے نزدیک دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا اہل بیت ہے، دوسرا قرآن۔ اگر ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ مگر دنیا تھک گئی قرآن کو الگ کرنے اور اہل بیت کو الگ کرنے میں، مگر یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے۔ دنیا چاہ رہی ہے قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائے، مگر رسول نے کہا کہ قرآن پاک تو اہل بیت پاک، قرآن ہادی تو اہل بیت ہادی، قرآن ہدایت کرنے والا تو اہل بیت ہدایت کرنے والا، قرآن منزل تک پہنچانے والا تو قرآن منزل تک پہنچانے والا، اہل بیت بھی منزل تک پہنچانے والا۔ قرآن ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہے، مگر ایک فرق ہے، وہ کون سا فرق؟ قرآن ہدایت کرتا ہے تو اہل بیت بھی ہدایت کرتا ہے، قرآن ہدایت تک پہنچاتا ہے تو اہل بیت بھی ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ قرآن انسان کو صراط مستقیم تک پہنچاتا ہے تو اہل بیت بھی صراط مستقیم تک پہنچاتے ہیں، مگر ایک فرق ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ضروری ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے لہو کا پاک ضروری ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ضروری ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے لہو کا پاک ضروری ہے۔ اب علی سے محبت کرنے کے لیے سنی، مدن، شیعہ، یہودی، موسیقی کوئی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ابھی ملک ہو جاتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت، اسلام نے کوئی شرط نہیں دیے، صرف علی سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حلالی ہو۔
علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کی ماں ایک ہو باپ ایک ہو. علی سے محبت کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اس لیے یہ وہ علی ہے جسے رسول نے جب غدیر خون کے میدان میں اٹھایا کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول, اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرنے والا ہوں جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے. پروردگار عالم اپنے محبوب کو کیا عطا کرے گا؟ پروردگار عالم اسی کے بارے میں کبھی کہہ رہا ہے اولنا محمد آخرنا محمد وسطنا محمد, میرا اول بھی محمد, میرا آخر بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. اب پروردگار عالم اپنے حبیب کو کیا عطا کرے گا جسے قرآن میں طہاوی کہہ رہا ہے, یاسین بھی کہہ رہا ہے, مزمل بھی کہہ رہا ہے, محبوب بھی کہہ رہا ہے, مدثر بھی کہہ رہا ہے. اسے کیا عطا کرنے والا ہے جسے نبوت بھی مل چکی, نبوت کا فائز بھی ہو چکا. اب اسے کیا چیز عطا کرے گا پروردگار عالم جسے دیکھ کر نبی خوش ہو جائیں گے؟ جب پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ کہ جناب فاطمہ جب رسول کی گود میں آ گئی تو رسول خوش ہوئے. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے, ہم زکات دیتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے, ہم خمس دیتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے, ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرار دیتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے. کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے, ہم زکات دیتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے, ہم حج کرتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو جائے. اسی لیے ہم جتنے خوش کریں اسے اللہ کہتے ہیں, اور اللہ جتنے خوش کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد. اللہ نے گرامی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو خلق کیا الا ليعبدون, عبادت کے لیے. جب پروردگار عالم نے جن اور انس کو خلق کیا تو جن عبادت نہیں کرتے, جلال آیا, جلال آنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جاؤ تم ان کو برباد کر دو. فرشتوں نے سب کو برباد کر دیا, انہوں نے تو ان کو بچایا جو ناگناہ تھے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر کر دیے گئے, انہوں میں سے عزازیل بھی آیا. آنے کے بعد اتنی عبادت کی کہ پروردگار عالم نے اسے فرشتوں کا حاکم مقرر کر دیا. فرشتوں کا حاکم مقرر کرتے جب فرشتوں کا حاکم مقرر کرتے اسے تکبر ہونے لگا. اس لیے پروردگار عالم کو تکبر موجود نہیں ہے, پروردگار عالم کو تکبر پسند نہیں ہے. وہ ایک منٹ میں توڑ ہی دیتا ہے. جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ عزازیل کو تکبر ہو رہا ہے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں پورے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو سب فرشتے کہنے لگے پروردگار عالم تو نے پہلے بھی بہت سے خلیفہ پیدا کر چکا ہے, جناب آدم سے پہلے 1000 آدم خلق ہو چکے ہیں مگر وہ ایسے نہیں تھے. جناب آدم مٹی سے خلق کیے ہیں مگر کوئی پانی سے, کوئی آگ سے. جو جناب آدم سے پہلے کسی کی شکل جان جیسی, کسی کی بہن جیسی, جناب آدم سے پہلے 1000 آدم خلق ہو چکے. کہ جناب آدم کو پروردگار عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں پورے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتے کہنے لگے پروردگار عالم تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو تیری عبادت نہیں کریں گے. تو پروردگار عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو فرشتے کہنے لگے پروردگار عالم بے شک جو تم جانتے ہو وہ ہم نہیں جانتے. پروردگار عالم نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا. پتلا تیار کرنے کے بعد سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوا ابلیس کے. ابلیس کو تکبر ہوا, کہنے لگا پروردگار عالم تو نے اسے مٹی سے خلق کیا, مجھے آگ سے, آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. پروردگار عالم نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے نکل جا. اس نے کہا پروردگار عالم میں نے تیری 6 سال عبادت کی ہے, میں اپنی عبادت کی اجرت لینا چاہتا ہوں. تو پروردگار عالم نے کہا کیا اجرت لینا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا میرے رب مجھے تو قیامت تک کی زندگی عطا کر.
پروردگار عالم نے کہا جا تجھے قیامت تک کی زندگی عطا کی. جانے لگا, جاتے جاتے کہتا ہے اے پروردگار عالم میں تیرے نیک بندے کو بہتا ہوا. تو پروردگار عالم کا جواب سنیے کہ اے پروردگار عالم میں تیرے نیک بندے کو بہتا ہوا. تو پروردگار عالم کہتے ہیں جو تیری ٹھوکر میں آ جائے وہ تیرا, جو تیری ٹھوکر سے نکل جائے وہ میرا. صلوات کرو ایک اور صلوات کرو. کہ جو تیری ٹھوکر میں آ جائے وہ تیرا, جو تیری ٹھوکر سے نکل جائے وہ میرا. مولا پاس کی شان میں بس ایک اشعار پڑھوں گا, مولا پاس کی فضائل پڑھوں گا, پھر اپنے رب کو نوازوں. تو مولا عباس مولا علی کی تمنا سے پیدا ہوئے, جب چاہا کہ میرے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. مولا عباس کے بچے اپنے جب چاہا, جب سوچا کہ میرے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. جناب عقیل سے کہتے ہیں اے عقیل تم میرے لیے ایک ایسی سوجا کا انتخاب کرو جس کے یہاں ایک بہادر بچہ ہو, جس کا بہادر خاندان ہو. جناب ام البنین جو گلابیہ خاندان میں تھی ان کا انتخاب کر چکا, ان سے عقد ہو گیا. ان کی آغوش میں ایک عباس پیدا ہوا اور مولا عباس نے جب تک آگ نہ کھولی جب تک مولا حسین کی گود میں نہ آ چکی. صلوات کرو محمد آل محمد بلندر صلوات. جب تک آگ نہ کھولی جب تک آقا سے امامت میں نہ آ چکی, جب تک آنکھ نہ کھولی جب تک حسین کی گود میں نہ آ چکے. اب بڑے ہوئے, فوج کا لمبردار کہلائے کہ ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر ہے, ایک طرف تنہا عباس ہے. بس مرد ملائی پہنچ رہا ہوں. ایک طرف تنہا عباس ہے, ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر ہے. خط کھینچ کر لڑکاتا ہے, علی کا شیر ہے, علی کا بیٹا ہے. خط کھینچنے کے بعد لڑکاتا ہے کہ لڑنے کا جسے شوق ہے وہ سامنے آئے. للکار کر کہتے ہیں کہ لڑنے کا جسے شوق ہے وہ سامنے آئے. لڑنا تو بہت دور ہے بس اینی ملائے. کہ لڑنے کا جسے شوق ہے وہ سامنے آئے, لڑنا تو بہت دور ہے بس اینی ملائے. کہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ, مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا. مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا. اللہ نے گرامی بس کہ حسین جب رنگ کی طرف روانہ ہوئے, عصر عاشور نمودار ہو گئی. سکینہ نے بابا کے پاس آتی ہے, صبح سے سن رہی ہے, عصر عاشور نمودار ہوئی. سکینہ سن رہی ہے, آئے سکینہ آج تو یتیم ہو جائے گی. جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. سکینہ سن رہی ہے کہ سکینہ آج تم یتیم ہو جاؤ گی. بابا کے پاس آتی, آنے کے بعد عرض کرتی ہے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں. بابا کے پاس آنے کے بعد کہتی ہے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں. 4 برس کی سکینہ بابا کے پاس آنے کے بعد کہتی ہے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں. مولا حسین کہتے ہیں اے بیٹی یتیمی اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے. جزاکم اللہ. آئے حسین کے غربت, علی اکبر شہید ہو گئے تو مولا حسین کی عین چلی گئی, بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی. کہ جب جناب علی اکبر رنگ میں گئے ہیں بابا کے پاس آتے ہیں, بابا مجھے لڑنے کی اجازت دے دو. جزاکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بابا کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بابا مجھے لڑنے کی اجازت دے دو, مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو. آئے مولا حسین, آئے مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جب جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو باپ کے
کے کلیجے کی کیا بیٹی ہے. جزاکم اللہ خدا کوئی غفلت ہے سوائے مدروں میں کربلا کے. جناب علی اکبر باپ کے پاس آتے ہیں, بابا کے پاس آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے. سوائے مدروں میں کربلا کے بابا کے پاس آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. جناب علی اکبر کو مرنے کی اجازت ملی, رن میں جانے کی اجازت ملی, گھوڑے پر سوار ہوئے. علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مدروں میں کربلا کے. ادھر مولا حسین کے قدموں نے چلنا شروع کیا. علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی, ادھر مولا حسین کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہوئی. علی اکبر نے قدموں کیا اور سنی اور پیچھے مڑ کے دیکھا ہے بوڑھا باپ پیچھے چلا رہا ہے. علی اکبر رکے کہتا ہے بابا آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے نہیں جایا جائے گا. بابا آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا. جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مدروں میں کربلا کے. کہ بابا آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتا. مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر تو جا, بس ایک کام کرتے رہنا, اپنے بابا کو زیادہ سے زیادہ مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. آئے حسین کا بیٹا. نوجوان علی اکبر رن میں داخل ہوا کہ ایک ظالم نے ایک ایسی برچھی ماری. علی اکبر سے سمجھا نہ گیا, بوڑھے باپ کو صدا دی, علیک منی السلام. جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مدروں میں کربلا کے. بوڑھے باپ کو صدا دی, علیک منی السلام. اے بابا علی اکبر کا اگر السلام قبول کیجیے. حسین کی بیدائیں چلی گئی کہ کہتے جاتے ہیں, کبھی ایڑی کے بل جاتے ہیں, کبھی دائیں طرف جاتے ہیں, کبھی بائیں طرف جاتے ہیں. کہتے جاتے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر. اے علی اکبر کہا تیرے باپ کو مجھے نظر نہیں آتا. جزاکم اللہ علی اکبر شہید ہو گئے. ہم مولا حسین عشر عاشور رن میں گئے ہیں کہ کسی نے سوار نہیں کرایا. علی اکبر شہید ہو گئے, مولا عباس شہید ہو گئے, اور محمد شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے حسین رن کے طرف روانہ ہوئے, کسی نے سوار نہیں کرایا. جناب زینب نے مولا حسین کو سوار کرایا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو, کہ حسین کو کسی نے سوار نہیں کرایا. جناب زینب نے مولا حسین کو سوار کرایا ہے. جب تب شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے. علی اکبر نے 3 پھل کا تیر کھا کر شہید ہو گیا. حسین رن کی طرف روانہ ہوئے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو. جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے. کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو, نہ کوئی تھا جو تھامے رکابے تو سر کو. جزاکم اللہ. کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو, نہ کوئی تھا جو تھامے رکابے تو سر کو. کہ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین